Assalamu alaikum everyone. I hope आप सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी. First of all, I welcome you all to the session. And today's topic is how you can join Army as commissioned officer. So before moving to our guest, I would like to introduce Tabir Academy first to those who are new to Tabir Academy and who don't know about Tabir Academy. So let me share my screen and I'll thoroughly guide you about Tabir Academy. हाँ जी, हेलो, जी. am I audible now? Yes, you are. अच्छी बात, चलो ठीक हो गया. ओके सर, आप स्टार्ट कर लें, फिर आप बता दें, पहले आर्मी के बारे में थोड़ा सा बता दें, जो स्टेजेस होते हैं उनके बारे में बता दें, और फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स के वो आप आंसर कर दें. अच्छा, अभी आर दे लिस्टिंग मी नाउ? यस. Okay. Assalamu alaikum, all the participants. Happy to be here with you. We will start the meeting. In fact, it has already started. I think I'll let you know whatever happens. You have applied, or the one who applies, your application goes to GHQ. GHQ makes a decision. वहाँ एक PA directorate है, उसकी PA director का A3 branch जो है, that takes care of that application, and they in return. Now this is happening basically when you have cleared up your information and selection center से जब आपकी selection हो रही, मैं भी अब वो ISSB की तरफ जा रहा हूँ. But definitely in your own station like Lahore, wherever there is a cantonment, or otherwise it is a district headquarters, there is Army Selection Center where you go and appear up, you deposit your papers and everything, and then they call you, give you a date when you have to appear up essentially for a test, which is not at all difficult. It's very routine. It's just a kind of a process that you have to go through. And obviously thereafter you will be put to some little bit of a physical test. वो अगर उर्दू में करना है या इंग्लिश में ठीक है? Okay, let me see participants. Okay. All right. Obviously then thereafter you have a physical test, which is not again with a tough test nahi hai. It's just an initial kind of a selection. And then thereafter there is an interview. Interview is basically a confirmation of both the things that what you have done. One is regarding whatever marks that you have obtained in that test on the computer, and then thereafter in your physical appearance and everything. The interview is essentially to confirm that whatever you have done in your paper and whatever you have shown in your physical stance, whether you are the same person or not, and whether you have that essential motivation to join the army, and you also apparently have the basic understanding of your what you are, how you look like, how you respond to questions and all that. So this is where it happens. ये अब आपके सामने शायद कोई तफसील आ गई है. Okay. Now in the interview, essentially, please make sure that you dress up all right.
You should have a haircut like you have seen an army officer or have ever met an army officer. You should look like them as far as haircut is concerned. Then your dress should be also looking smart and sensible. Smart and sensible means that if it is like summer now, you should have a preferably white shirt and of course a necktie, because officers normally dress up like that. And then a nice trouser also, कोई लकीरें शकीरें वाली और रंग बिरंगी नहीं होनी चाहिए. It should be preferably navy blue or black. That would suffice, or any other maybe little brown is all right. But ये जो गुलाबी शलाबी और इस तरह के अजीब कलर्स हैं उसको नहीं करना. सफेद वाली नहीं पहनने, because you have not gone there to play some क्रिकेट खेलने नहीं आए, आप इंटरव्यू देने लिए आए. तो बाज़ औक़ात आदमी के पास सफेद ही पतलून होती है, कहता कोई नहीं खैर है. एंड सम ऑफ यू अपीयर अप इन शलवार कमीज के फिर की होया. तो ये नहीं, इस तरह का नहीं है. यू हैव टू लुक लाइक वन. आपने देखा होगा इमाम मस्जिद, आपने देखा उनकी दाढ़ी भी होती है, उनके कंधे पर रुमाल भी होता है, शलवार कमीज भी होती है और शलवार ऊंची होती है. तो अगर वो कोई 3 पीस सूट पहनकर आ गए तो उसको कभी कोई नहीं पहनेगा, मानेगा कि ये इमाम मस्जिद लगना चाहता है. And same is the way for the army. If you are coming up, then that means that you should be dressed up like that. That you should give a feeling that जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, look at me, I'm smart. And that smart sensibility has to come out of your dress. And obviously the way you answer questions. And remember, ये कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते. Basically, ज़्यादातर they want you to tell whatever you want to, whatever you can tell about yourself. It is always preferable अगर आप एक सफ़े पे अपना self introduction लिख लें, जिसमें है कि where you were born, what are your parents, so many brothers and sisters, where you went to school or college, and did you participate any other activities in school other than academics, and any kind of achievements that you had, and your preferences in life, your hobbies, your likes. Maybe you may not share your dislikes, but you have to share with them your likes, what you like the most. In terms of, sometimes they ask you who is your favorite leader. Sometimes they ask you what is your favorite color. Not that uska koi sahi jawab hai. The way you are handling that questions, with the way your eyes are talking to them, you have to look into their eyes. You do not have to look down and check up your trouser or anything. और बार बार आपने नाक साफ करने की कोशिश नहीं करनी और चेहरे पे आए हुए पसीने को साफ करने की जरूरत नहीं है. You have to be little loud. लाउड से मुराद है कि बिल्कुल है, यानी कि बिल्कुल तरस खाने वाली कैफियत में नहीं हो. यू आर एन आर्मी ऑफिसर. आर्मी ऑफिसर्स को हम बेसिकली, मैं कहना नहीं चाहता बट कह ही देता हूँ, वी एक्सपेक्ट यू लिटिल असर्टिव. वो सवाल पूछे कि यस सर, या दैट्स राइट सर, आई कैन टेक केयर ऑफ दिस. बट आपने आगे से एक ये बताना है कि मैं तगड़ा आदमी हूँ, गाली कोई नहीं. तो वो एक फीलिंग होनी चाहिए. बाकी इंटरव्यू के लिए नॉर्मली दे लास्ट यू, उसको हम कहते हैं अवेयरनेस विद एनवायरनमेंट. अवेयरनेस विद एनवायरनमेंट का ये है कि उस वक्त दुनिया के कोई एक दो वाकयात जो हुए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. इफ यू हैव बीन गोइंग थ्रू योर न्यूज़पेपर्स और टीवी की न्यूज़ देखी हुई है तो आपको पता होगा कि दुनिया में 2-3 जो चीज़ें चल रही हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आजकल है, आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन क्या है. ये मुल्क का नाम है, ये किसी कश्ती का नाम है, ये किसी हवाई जहाज का नाम है, ये पता होना चाहिए. एंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग देयर, और ये है कहाँ पे और इसके साथ क्या हो रहा है. किसी की लड़ाई तो नहीं हो रही, जिससे लड़ाई हो रही है वो कौन है और इसके साथ कौन है. इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपके पास होनी चाहिए. फिर आपको कम से कम पता हो कि आपके मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है.
prime minister kaun hai. So now that you are dealing with the army, they can ask you who is our defense minister. اور یا نارملی کئی سوالوں کے جواب اگر آپ کو ٹھیک نہیں آتے تو غلط جواب دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یو شوڈ آلویز سے سر آئی تھنک آئی نیڈ ٹو لرن اباؤٹ اٹ, اور مان لینا چاہیے کہ اس سوال کا آپ کو جواب نہیں ہوتا. جب آپ چلاکو بچے بنتے ہو تو وہ پکڑے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انتہائی چلاک آدمی ہے, یہ غیر ذمہ دار آدمی ہے, ایسا آدمی ہمیں نہیں چاہیے. کیونکہ ایسا آدمی پہ جنگ میں بھی دوڑ جاتا ہے کہ یار تم لڑو, جب لڑائی ختم ہو جائے میں آ جاؤں گا, میں ابھی ابو کو ملنے جا رہا ہوں. تو اب وی وانٹ somebody who is brave enough to admit ایک چیز آپ کو نہیں آتی ہے تو نہیں آتی, اٹس گڈ enough. بٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ only right answers must be given. گیس ورکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, which speaks that you know you are a straightforward man. چلاکیاں نہیں کر رہے آپ ان کے ساتھ. تو یہ تو آپ کے انٹرویو کے بارے میں. ابھی کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو بتاؤ, باقی پھر ہمیں ISSB کو تھوڑی دیر بعد کور کرتے ہیں. آسک یور کوسچنس. پارٹیسپینٹس کوئی 46 ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی, کسی کی شکل بھی نظر نہیں آ رہی. سر آئی تھنک آپ ISSB کی طرف موو کر لیں, وہ چیٹ باکس میں جس کے بھی کوشچنس ہوں گے وہ پوچھ لیں گے, ہم نے اینڈ پہ جو ہے وہ ایڈریس کر لیں گے سب کوشچنس کو. اچھا یہ کوئی 6 مور ہیں یہ, اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. تو کسی کا کوئی کوشچن ہو تو بتائیے گا مجھے. میرا خیال سوال والا چکر ہی نہیں ہے. ہاں ایک ہاتھ, 2 ہاتھ ریز ہوئے ہیں, بتائیں بولیں. آپ کو ان کو بتانا پڑے گا. جی جی بولیں. منیم داؤد خان, میں لاہور سے ہوں. تو سر ہمیں میجورٹی کیس بتائیں جو ISSB میں ریجیکٹ ہوتے ہیں, فار سم ریزنس وہ کس لیے ریجیکٹ ہوتے ہیں, اور موسٹلی ادھر کہتے ہیں سائیکولوجیکلی ٹیسٹ وغیرہ. تو سر ان پہ ذرا تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. اچھا پہلے 1-2 سوال لے لیتے ہیں, یہ پہلے والی سلیکشن کے بارے میں ہو جائیں پھر میں یہ بتاتا ہوں. جی نیکسٹ. اور کوئی سوال کسی کا؟ سر چیٹ باکس میں بولیں. how much important is general knowledge in interview either initial or in ISSB? As far as general knowledge is concerned, میں نے ایک لفظ استعمال کیا, awareness with the environment. awareness with the environment کا مطلب ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں, آپ کو ارد گرد کی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ کوئی اتنی بڑی جنرل نالج نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو سالٹ ٹریٹی ہے یہ رشیا اور امریکن کے درمیان یہ کیسے ہوا تھا, اس کے کیا سیلینٹ اسپیکٹ ہیں, ٹھیک ہے, یا اس طرح کے کوئی اور جو لیٹسٹ فار ایگزامپل دے ول آسک, میں آسک یو کہ اچھا یہ اب ایک نئی آرگنائزیشن بنی ہے ایشیا میں, کویڈ. واٹ از کویڈ اتنا ہی کافی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کے کیا کیا مشن ہے, سارا کچھ ہے. تو کویڈ میں یہ پتا ہو کہ اس میں کون سے ملک ہے. فار ایگزامپل اس میں 4 ملک ہیں, کویڈ کا مطلب ہوتا ہے 4 میں کون ہے, سب سے پہلے امریکہ ہوگا خود, اس کے بعد نیکسٹ اس نے جو لگایا ہوا ہے چین کے خلاف نزدیک ترین کون ہے, دیٹ از انڈیا. تھرڈ از چین کے مشرق میں ایک ملک ہے, آلدو چھوٹا سا ہے لیکن کسی وقت یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بڑا امیر اور تگڑا ملک ہوتا تھا. انفیکٹ یہ انڈیا کے رائٹ سائڈ پہ جتنے ملک ہیں وہ ان کے نیچے ہی آتے تھے. ایون چائنا واز آلسو انڈر دیم, وہ ہے جاپان. اینڈ اس کے نیچے جو بحر الکاہل اور بحر ہند کے درمیان میں جو بڑا ایک بر اعظم ہے, ملک بھی ہے, بر اعظم بھی ہے,
دیٹ از آسٹریلیا. تو یہ 4 ملک ملائیں تو یہ کویت بن جاتا ہے. تو آپ کو کویت کا جتنا ہی جاننا ضروری ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کے مشن کیا ہیں اور وہ کون ہیں. تو اور یو مے ناٹ بی نوئنگ واٹ آر دا نیمز آف دیئر پرائم منسٹرس. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بیسک چیز ہے. کوئی اتنا زیادہ نالج کی ضرورت نہیں ہے, اور پرٹیکولرلی آئی ایس ایس بی میں تو کوئی ایسا جنرل نالج کا کوئی ایسا امر نہیں ہے. کوئی ایک آدھ سوال کبھی کو پوچھ لے شوشا کے لیے تو علیحدہ بات ہے, ادروائز دیر از نتھنگ لائک دیٹ. کیا ہم انیشیل ٹیسٹ کی رول نمبر سلپ کے بیک پہ کچھ لکھ سکتے ہیں؟ دوبارہ بولیں. کیا ہم انیشیل ٹیسٹ کی رول نمبر سلپ کے بیک پہ کچھ لکھ سکتے ہیں؟ وائی ناٹ, دیر از نو پرابلم آن دیٹ. وہ تو آپ کے اپنے ریفرنس کے لیے ہے نا. سر جس اسٹوڈنٹ کے انٹر میں 48% مارکس ہوں وہ بس سائیکالوجی میں اچھے مارکس لے کر آرمی میں جا سکتی ہیں ایز اے لیڈی. میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں, وہ ایک پرسنٹیج انہوں نے دی ہوئی ہے, اس سے 1 نمبر بھی کم نہیں ہونا چاہیے. اتنا ہوگا تو وہ بولیں گے, ادروائز نہیں بلائیں گے. آرمی میں کوئی نہیں ہے یہ فیور والا, کوئی نہیں کہ ساڈا پتر ہے رکھ لو یا ساڈی تھی بڑی چنگی ہے تے ویسے نمبر تھوڑا جہا 1-2 اتنے تھلے ہو گئے یا 6 مہینے دی عمر زیادہ ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں. وی آر ویری ریجڈ پیپل فوج میں. اس معاملے میں کسی کی, چاہے آپ چیف عوامی اسٹاف کے بیٹے یا بیٹی نہ ہو, تب بھی کوئی نہیں, رعایت کوئی نہیں. ایوری تھنگ از ایپلیکیبل ٹو ایوری بڈی with equal relevance. جی. Chances of recommendation for repeated candidate. دوبارہ بولیں. Chances of recommendation for repeated candidate. Rejected candidate. Repeater candidate. ہاں, ریپیٹر کو دے ٹیک اٹ ود فریش مائنڈ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ریپیٹر عام طور پہ جب جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کے دے وانٹ ٹو سی کہ یہ پہلے سے کتنی بہتر پرفارمنس دیتا ہے, اور ان کا ایک میکنزم ہے. جب ہم آئی ایس ایس پی والی باتیں کریں گے اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ مطلب کیا ہے. ریپیٹر کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ. دے ہیو این اوپن مائنڈ, کوئی ایسی بات نہیں. اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو دا سیم پرسن فار دا ٹیسٹ. دیر ول بی اے ڈفرنٹ ٹیم, ڈفرنٹ سیٹ اپ. اس کے حساب سے آپ کو صرف اتنا یہ پتا ہوگا کہ یہ دوبارہ آیا, دیٹس دی اینڈ آف اٹ. اور وہ جو ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا, وہ صرف آئی ایس ایس بی کے جو ریکارڈ برانچ ہوتی ہے اس کے پاس یا جی ایچ کیو کے پاس وہ ریکارڈ ہوتا ہے. What are the important things about body language they notice in the final interview? باڈی لینگویج میں یہی میں نے کہا نا کہ یو شوڈ لک ایز اف یو آر ہیپی ود یور سیلف. آپ دنیا سے ناراض نہیں ہیں. کئی بچے ہوتے ہیں شکل سے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ابو یا امی سے لڑ کے آیا ہے یا باہر کسی نے اس کو مارا ہے اور ابھی اس غصے میں ہی اندر آ گیا. تو یو شوڈ گیو یور سیلف اے اسمائل اینڈ یو شوڈ ڈریس اپ ویل. You should be able to look into the eyes of people, the one who are taking your interview or asking you questions. اس کی آنکھوں میں ڈالیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی سوال کی تو کئی دفعہ نہیں ہوتی. ابھی دیکھو نا, ان سے میں نے 2-3 دفعہ رپیٹ کرایا. جب مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو اس میں آپ کہتے ہیں پارڈن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ذرا سوال دوبارہ بتا دیں, بجائے اس کے کہ سوال کی سمجھ نہ آئے. اور کئی بچوں کو عادت ہوتی ہے ابھی سوال آدھا ہوا ہوتا ہے جواب شروع کر دیتے ہیں. بھائی اس کو مکمل کرنے دو, ٹھیک ہے. اور وہ آپ دیٹ وڈ آلسو بی اے کائنڈ آف آپ کا کہ the fellow has patience and sensibility both. تو بنیادی طور پہ تو ایک لفظ ہے جو میں نے برٹش میں سنا, یو آر سیلنگ یور سیلف. اس کا بھی پنجابی ترجمہ یہاں والا نہیں کرنا. انگریزی میں کہتے ہیں یو آر سیلنگ یور سیلف, جو میں نے ایک لفظ پہلے بھی استعمال کیا ہے کہ لک ایٹ می آئی ایم اسمارٹ. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں ایک اچھا, ذمہ دار, سیلف کانفیڈنٹ اینڈ کنسیڈریبلی ویل مینرڈ انسان. یہ بات آپ نے بتانا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا جسم بولتا ہے. جب آپ کپڑے پہن کے باہر نکلتے ہیں تو بولتا ہے.
آپ دیکھو نا جب شیشہ دیکھتے ہیں آپ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ will I be, آپ نے یہ سوال کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے, will I be acceptable outside the house. جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں شیشہ دیکھ کے نکلتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سماج کے لیے ایکسیپٹیبل بنا کے نکلتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ بات ہے بیٹا کیوں پہلے 12 سال میں آپ کے جو سیٹ اپ ہے, ایون آئی وڈ بلیم دا پیرنٹس آلسو, دے نیور ٹیل یو اینڈ یو آلسو ڈونٹ لسن ٹو دیم, اگر وہ بتانا بھی چاہے. آپ کے ٹیچرز جو ہیں پرائمری اسکول میں, ہائی اسکول میں, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ڈریس, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ مینرس, اینڈ وہ کوئی آپ کے پاس کوئی گریٹ ماڈلس نہیں ہوتے. سملرلی جب آپ کالج میں جاتے ہیں تو پہلی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کپڑے بھی پہنتے ہیں ٹھیک طرح کے, اٹھتے بیٹھتے بھی ٹھیک ہیں, لیکن اگین وہاں بھی جو میں نے لیکچر دیکھے ہیں کہ ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو بتائیں. اور ابھی پچھلے 10-15 سال میں تو لباس میں اتنی بیوقوفیاں آ گئی ہیں کہ سینسیبل, ابھی یہ دیکھو نا اچھی بلی ٹراؤزر اس نے پہنی ہوتی ہے اینڈ وہ استری نہیں ہوئی ہوتی. جب آپ استری کے بغیر ٹراؤزر پہن کے جائیں گے تو یو آر گڈ کیئر لیس کہ ٹھیک ہے میں اسی طرح کا ٹھیک. You have to make sure when you're coming out, your trouser is well ironed, your shirt is also well ironed, اور یہ آپ کے کالر کے اوپر کوئی سلوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر کالر کے اوپر سلوٹ ہے تو دیٹ مینس کہ یو آر ویری کیجول ہیومن بینگ. تو یہ چیزوں کا احتیاط چونکہ کبھی آپ کو بتایا نہیں جاتا, اینڈ سڈنلی اگر آپ ہو جائیں پہنے کوئی معاملہ آ جائے تو وہ آپ اس میں گھبرائے لگتے ہیں جب آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوں. تو وہ چونکہ آپ کو فکر ہوتا ہے میلے نہ ہو جائیں, یہ نہ ہو جائیں, اس وجہ سے. اوکے نیکسٹ. بی ایس سائیکالوجی کمپلیٹ کرنے کے بعد آرمی جوائن کرنے کا کیا اور کیسا پروسیس ہوگا؟ میرا خیال ہے سائیکالوجی کے بعد یہ سائیکالوجسٹ یہ رکھتے ہیں, کچھ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بھی ہوتے ہیں, کچھ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے جونیئر اکیڈمی میں بھی ہے, اور پھر یہ ویریس جو سیٹ اپس ہیں لائک یہ پرٹیکولرلی جہاں زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے اس کے آئی ایس پی آر کے آفس کو انہوں نے خاصا بڑا بنا لیا ہو, اور اس میں بھی کوئی 4-5 ویکنسیز ہوتی ہیں. اینڈ اسی طرح آئی ایس ایس بی کے اندر بھی دیر آر آئی تھنک 6 آف دیم. تو کافی ساری ہیں جابس, کو اتنی زیادہ بھی نہیں ہیں بٹ ہیں, کوئی اس میں شک نہیں ہے. Is domicile necessary on test day? Domicile necessary on test day? اگر تو انہوں نے پہلے مانگا ہوا ہے اور آپ کا نہیں بنا ہوا اور انہوں نے کہا جس دن آنا ہے اس دن لے کر آ جانا, کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, اس کا فوٹو بھی کافی ہے. اگر آپ نے اپلیکیشن ڈپازٹ کر دی ہے تو اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں کہ میں نے یہ جمع کرا دی ہوئی. لیکن چونکہ ہم ذرا سخت ہیں, وہ جو آپ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس کے بارے میں وی آر ویری اسٹرکٹ. اس میں وہ آپ کے سول میں ہوتا ہے کہ چھاڑی یار کوئی نہیں, پر ہاتھ نکال دے دیں گے, تو بہت اچھا آدمی ہے, اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے. وہ آپ in your way you might find those people who are accepting your paper as quite arrogant. لائن میں کھڑے ہو جائیں, پیچھے ہو کے کھڑے ہوں, اس طرح کی باتیں ہوں گی جو کہ آپ کو عادت نہیں ہوتی نہ لائن میں کھڑے ہونے کی نہ کوئی اس طرح کی. تو وہ اس معاملے میں مطلب چونکہ وہ ان کا کوئی ایسا ضرورت نہیں ہوتی, they don't try to be polite. اور وہ پرائڈ تب ہونا جب اس کے جو آئے ہوئے ہیں وہ بچے اگر اتنے سوفسٹیکیٹڈ اور ویل مینرڈ ہوں. ابھی آپ وہاں جائیں گے یا گئے تو آپ کو پتا کیا کیا ورائٹی ادھر پہنچتی. اس نے سگریٹ بھی لگائی ہوئی ہے, وہ بات بھی کر رہا ہے, پھونک بھی مار رہا ہے, اس کو دھواں بھی اس کے اندر جا رہا ہے. تو وہ اس طرح کے پھر وہ نیچرلی دے ڈو ناٹ ہائڈ کہ کوئی نہیں خیر ہے منڈا ٹھیک ہو جائے گا. وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہوا منڈا ہی آیا ہمارے پاس. جی. ڈی اے ای اسٹوڈنٹس کے سلیکشن چانس کتنے ہوتے ہیں اگر میرٹ پر آ جائیں ایز کمپیئر ٹو ایف ایس سی اسٹوڈنٹس؟ دوبارہ بولیے گا. ڈی اے ای اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایف ایس سی کی جگہ ڈی اے ای ڈپلوما کیا ہوتا ہے, ان کے سلیکشن چانسز کتنے ہوتے ہیں اگر وہ میرٹ پہ آ جائیں ایز کمپیئر ٹو ایف ایس سی اسٹوڈنٹس؟ مطلب ان کو کوئی سپیریورٹی ایف ایس سی اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے ڈی اے والوں کے اوپر؟ نہیں. Anybody who has done 12 years of education is all fit.
दे आर ऑल इक्वल, चाहे उसने FSC की है, FA की है, या IT में की है, या जो भी है, किसी चीज में भी की है, जिसके 12 years of education है, it is basically basic criteria is 12 years of education. तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कौन से सब्जेक्ट में किया हुआ है और कहाँ से किया हुआ है, क्या आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, क्या आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, क्या आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, क्या आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इट डजंट मैटर रियली. Should we join any academy for ISSB preparation? अगर हमसे पूछा जाए कि आपने academy से preparation की थी या नहीं ISSB की, should we join any academy for ISSB preparation? ये इस पे थोड़ा सा फिक्र होता है क्योंकि एकेडमी के ज्वाइन करने के बाद, बिकॉज आपकी 12 साल की जो तालीम है वो कैसी है, उसमें आप जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ आपको टीचर पढ़ाते हैं, उसी में से आपको सवाल आ जाता है. और उसमें वो फिर उसी में से चूंकि सवाल आते हैं, आप समझते हैं कि एक ही आंसर है उस सवाल का. प्रॉब्लम सिर्फ बनती है आगे, ये जब आप आर्मी में आते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप अपने करेंगे, अपने सवालों के जवाब आपके अपने. जब आप एकेडमी में पढ़ेंगे तो वहां आपको बताएंगे कि ओके टेल, ये सेंटेंसेस लिखे हैं, ये लफ्ज हैं, फ्लावर है, डोर है, मैट है, फ्लाई है, पिजन है. अभी ये सवाल जो है, जो अगर आपको एकेडमी ने पढ़ाया है तो वो आपने ज़बानी याद कर दिया है, वहां आप ठोक देंगे उसको, ठीक है. लेकिन वहां जब आप वहां लगाएंगे तो वो आप बेवकूफ़ी करेंगे, बिकॉज वहां आपकी काबिलियत टेस्ट नहीं हो रही कि इसने 12 जमातें ठीक की हैं कि नहीं. वहां आपकी शख्सियत को देखा जाता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी है. जब वो उस लफ्ज को आप अपने लफ्जों में बयान करते हैं तो वर्चुअली जो चीज आपके दिमाग में है वो सामने आएगी. अभी प्रॉब्लम ये होता है कि जो तो आपने एकेडमी में पढ़ लिए जवाब, तो वो तो आप वही लिख देंगे, बाकियों के जवाब आपने अपने ख्याल से लिखेंगे, उससे एक आपका पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने आ सकता है. तो दैट देन आपके ख्यालात जो होते हैं वो आपके होते हैं, लेकिन आधे आपने पड़ोसियों के लेके इस्तेमाल करने हैं, तो फिर बात बनती नहीं. एकेडमी में जाएं सिर्फ ये चीज सीखने के लिए कि उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है. जो वो आपको बताते हैं उसको जबानी याद करके वहां जाके ना रिप्रोड्यूस करें, वहां वही करें जो आपके अपने हैं, तो फिर एकेडमी ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन चूंकि 12 साल की हरकत की वजह से आपको जब भी कोई नई चीज बताता है वो आप पर जबानी याद कर देते हैं. सारी उम्र आपने जबानी याद करके इम्तिहान दिए हैं 12 साल, तो वो फिर आप इनको भी जबानी याद करने की कोशिश करते हैं. डोंट डू दैट. अगर कोई इनिशियल इंटेलिजेंस क्लियर करे और मेडिकल में रह जाए तो वो दोबारा इनिशियल देगा या मेडिकल से देगा? इनिशियल तो अगर कोई रह जाए तो दोबारा इनिशियल का होगा. उसमें ऑब्वियसली मेडिकल तो मैंने बताया ना कि जो इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर्स हैं वहां पे 3 चीजें चेक होती हैं. एक तो आपके कागजात को चेक करते हैं वो जब आप डिपॉजिट कराते हैं, और वो देते ही उस वक्त कागज हैं जब आपके प्रोसेस से कंप्लीट हो चुकी होती है. तो उसमें ज़ाहिर है अगर आपने वो टेस्ट दिया है उसमें आपके कोई नंबर आए हैं, कोई आपने मेडिकल या फिजिकल टेस्ट दिया है उसके नंबर आ जाएंगे, फिर इंटरव्यू उसके बेस पर है. तो अगर वहां पे इनिशियल सेंटर में ही आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो वो दैट इज नॉट काउंटेड. यू कैन अपीयर आप 400 टाइम्स, कोई ऐसी बात नहीं. लेकिन ISSB के लिए लिमिटेशंस हैं कि इफ यू आर ट्वाइस रिजेक्टेड देन देयर इज नो थर्ड चांस. बट अगर एक दफा आप डेफर हो गए हैं और सेकंड टाइम आप रिजेक्ट हो गए हैं तो यू हैव अ थर्ड चांस, बिकॉज डेफर को वो रिजेक्टेड नहीं गिना जाता, उसको डेफर ही कहते हैं. दैट मीन्स दैट बाय दैट रिजल्ट वाज withheld or that result was not considered.
10 جی لو پرسنٹیج آف انٹرمیڈیٹ کی لو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ سلیکشن کو کس لیول تک افیکٹ کرتی ہے؟ کوئی ذرا نہیں افیکٹ کرتی ایز لانگ. آج کل ابھی 60% ہیں کہ کتنے مارکس ہیں؟ 55%. 55 ہے نا, تو 55 والا بھی اتنا ہی سیانا ہے جتنا 95 والا سیانا. اور چانسز یہ ہوتا ہے کہ پاسبلٹی یہ ہے کہ جو 55 والا ہے ہی مائٹ گیٹ سلیکٹڈ اور 95 والا نہیں ہے, کیونکہ وہ سوائے کتابیں یاد کر کے امتحان دینے کے علاوہ اس میں اور کوئی قابلیت نہیں. تو عام طور پہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں درمیانے قسم کے, دے گیٹ سلیکٹڈ مچ ارلیئر دین ادرس بیکاز وہ ایک ہولسم پرسنالٹی ہوتے ہیں. وہ کھیلوں میں بھی حصہ لیتے ہیں, وہ امتحان بھی دیتے ہیں, وہ امی کا کہنا بھی مانتے ہیں, سبزی بھی لا کے دیتے ہیں, وہ گھر میں جوتے بھی پالش کر دیتے ہیں, وہ پڑوسیوں کی اگر کوئی چیز باہر پڑی ہو تو اٹھا کے پکڑا کے آ جاتے ہیں, وہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں, وہ دوست کی بہن کی شادی ہو تو ادھر جا کے انتظامات میں بھی حصہ لیتے ہیں. اس طرح کی شخصیت چاہیے ہوتی ہے. Who is a useful human being, جس کا دماغ بھی کام کرتا ہو اور جس کا دل بھی کرتا ہو کام کرنے کا. کام چور قسم کا آدمی کہ امی یہ کسی اور سے کرا لیں, امی میرے طبیعت ٹھیک نہیں, میں بازار نہیں جا سکتا, وہ بانہ خور قسم کے جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل پکڑے جاتے ہیں فوراً. وہ بلکہ شروع والے پتہ ہی نہیں لگتا ان. وہ بانہ خور نہیں چاہیے ہمیں, تو وہ چاہیے جو اصلی آدمی سودا ہو, جو مور دین ولنگ ہو اس کام کے لیے, چلاکیاں نہ کرتا ہو. اس عمر کی بگیسٹ پرابلم جو پاکستان میں نے دیکھی ہے کہ یہ 12 جماعت والا آدمی ہے نا, یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میرے قدموں کے نیچے ہے اور میں سیانا ہوں اور میں ہر ایک کو چکر دے جاتا ہوں, اور وہ عادت پڑ جاتی. وہ عادت کی وجہ سے کئی دفعہ بچے وہاں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. دے آر ادروائز بریلینٹ, لیکن ان کی یہ جو عادت ہے یہ شخصیت کا برا حصہ دکھاتی ہے, اس وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے.